اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صلو علیہ وآلہ۔ السلام علیکم محترم اہلیان سلسلہ، پیارے مسلمان بہنوں بھائیوں بزرگوں، آج کے اس پروگرام کے آغاز کے ساتھ ہم اپنے پروگراموں میں ایک نئے پروگرام کی ابتدا کر رہے ہیں جس کا نام فہم القرآن ہے، اور اس پروگرام میں ہم قرآن شریف کی سورتوں کے مضامین اور ان کی فضیلتوں کا ذکر کریں گے۔ میں ذرا اس کی وجہ بتا دوں کہ کیوں مجھے یہ احساس ہوا یا مجھے اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم قرآن شریف کے علم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ فی زمانہ قرآن شریف کی آیات کا ورد کرنا اور ان کو کسی مقصد کے تحت، کسی لالچ کے تحت اور کسی دنیاوی شے کے حصول کے لیے کچھ کم علم حضرات اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور وہ آگے بھی لوگوں کو اس طرح بتا کر قرآن کی جو اصل مغز ہے اس سے دور کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، اس وقت اہل اسلام کو، مسلمانوں کو بہت سارے مسائلوں کا سامنا ہے۔ وہاں پر یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے قرآن کو علم کا سمندر سمجھنا چھوڑ دیا ہے، بلکہ ہماری روز مرہ کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ایک آلہ سمجھ کے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور یہ ایک ہماری معاشرے کی انفرادی اور اجتماعی کامیابی کے لیے بڑا ہی خرابی کا پہلو ہے۔ حالانکہ قرآن شریف میں متعدد بار بتایا گیا ہے کہ ہم نے اہل ایمان کے لیے یہاں پر اس کتاب میں تمام معلومات، تمام علم یکجا کر دیا گیا ہے، لیکن بہت ہی کم لوگ اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے اور اس کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ایک ہمیں اور بھی بہت بڑے مسئلے کا سامنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن کی تشریحات اور ان کے اوپر بیانات مختلف لوگوں سے پہنچ رہے ہیں جو کہ قرآنی آیات کی معنی تبدیل کرنے میں بھی نعوذ باللہ دیر نہیں کرتے اور اپنے مقصد کے معنی اور تشریحات بیان کرتے ہیں تاکہ ان کے دنیاوی مقاصد کا حصول آسان ہو سکے۔ ان سب کے مقابلے میں، ان سب کے حل کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھنے کی طرف جائیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں اپنے بندوں کے لیے بھیجا ہے یا لکھا ہے، جو اور جس کی حفاظت کی قسم بھی خود کھائی ہے، وہ علم ہم تک پہنچ سکے۔ تو آئیے اس پروگرام کی سب سے پہلی قسط میں ہم سورہ یاسین سے ابتدا کرتے ہیں، اور سورہ یاسین جو آیت ہے یا جو آیتیں ہیں اس میں
ہم سب سے پہلے اس کی مضامین کے اوپر بات کریں گے۔ فضیلت ہر اہل اسلام کو پتہ ہے، کلمہ کو مسلمان کو پتہ ہے کہ سورہ یاسین کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بہت دفعہ بیان کرا ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے سے نزا کی حالت میں بہت فائدہ ہوتا ہے، اور انسان کا جو سفر ہے زندگی سے موت کی طرف وہ آسانی سے گزر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زندگی میں سورۃ یاسین پڑھنے سے تمام پریشانیوں مصیبتوں سے بھی نجات ملتی ہے۔ تو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جب ہم یہ کیوں ایسا اس میں فوائد ذکر کیے گئے ہیں، اس کی فضیلت اتنی آگے کیوں ہیں، تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ توحید پر ہے۔ اس میں ذکر ہے، ایک سب سے جو مضبوط مضمون ہے سورہ یاسین میں، اس میں توحید کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ نبوت کا ذکر ہے، اور معاد یعنی کہ موت کے وقت ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کا جو انسان کو مرحلہ پیش آتا ہے، اس کے متعلق اس کا ذکر ہے، اور اس کے متعلق بہت ساری ہمارے لیے نصیحتیں ہیں، اور اس میں بہت ساری جو عمل کرنے کی والی باتیں ہیں وہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا جو مضمون ہے وہ اس آیت کریمہ ہے، جو پہلی آیت سورہ یاسین کی ہے، وہ یاسین ہی ہے۔ اس میں یہ ایک حروف متقطعات ہیں۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑھیں گے کہ اس کے معنی کیا ہیں، بہت سے لوگوں نے اس کے مختلف معنی بیان کریں، اور اللہ تعالیٰ جس پر یہ فضل عطا فرماتا ہے کہ وہ اس کا علم، حروف متقطعات کا علم عطا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمتوں میں ایک ہے، اور وہ ہر شخص کو عطا بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ سب پہلی آیت سے جب ہم شروع کرتے ہیں، اور آیت نمبر 12 تک ایک مضمون ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا غلط رویہ اور اس پر پیغمبروں کا انتباہ، اور جو لوگ اللہ کے اس کتاب سے علم حاصل کر سکتے ہیں یا کر گئے ہیں، ان کے لیے خوشخبری۔ تو سب سے پہلے جب میں نے یہ مختلف کتابوں سے اس کو پڑھا ہے اور اس کو سمجھا ہے، جس میں کنز الایمان امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، جس میں خاص طور پہ جو ہمارے لیے آسان اردو ترجمہ قرآن شریف کا بتایا گیا ہے، اور اس میں تشریح بھی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر ابن کثیر بھی ہے، اور دو تین اور دوسری تفاسیر ہیں جن کا وقت کی کمی کی وجہ سے میں یہاں پہ ذکر نہیں کر پاؤں گا، لیکن یہ دو چیدہ کتابیں ہیں جس پہ فضیلت سورہ جو قرآن میں موجود ہیں ان کے متعلق ذکر کیا گیا۔ اس میں سے میں کچھ آپ کو بہت ہی مختصر انداز میں یعنی کہ اس کا نچوڑ پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلے جو اس میں مضمون ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کری ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم صراط مستقیم پر بھیجے گئے ہو۔ صراط مستقیم اگر ہم سمجھیں، اس کا ایک لفظی معنی ہے سیدھی راستہ، لیکن اس کے معنوی اعتبار سے اس کو کہتے ہیں استقامت والی راہ، یعنی کہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں یہاں پہ تعریف کی گئی ہے کہ آپ استقامت والی راہ پر قائم ہیں، اور آپ کی بتائی ہوئی راہ ہی استقامت والی راہ ہے، کیونکہ آپ جو مسافر ایک راستے پہ چل رہا ہے اور وہ منزل کی طرف جا رہا ہے، تو وہ جو اس کا راستہ ہے وہ ایتھنٹک راستہ ہوگا نا،
اور یہی راستہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، جس کی نوید یہاں پہ بتائی گئی کہ تم اے میرے پیارے نبی، اے خاتم النبیین، اے نبی المرسلین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم وہ ہو جو سیدھے راستے پہ چل رہے ہو اور استقامت کی راستہ اختیار کر چکے ہو، اور تم اسی راستے پر بھیجے گئے ہو اور تم اس راستے پہ چل رہے ہو۔ اور پھر کیونکہ تم، یعنی کہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول جو استقامت والی راستے پہ چل رہے ہیں، تو پھر ان کو ہدایت کرنے کی منصب عطا ہوا ہے۔ اور یہ منصب کیا کہہ رہا ہے کہ وہ منصب یہ بتا رہا ہے کہ آپ جو بہرا رو ہیں ان کو ہدایت دو، جو لوگ صحیح راستے پہ نہیں چل رہے ہیں ان کو ہدایت دو۔ اس کے لیے ایک یہ بھی معنی ہے کہ قریش میں آج سے پہلے حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو اس لیے وہاں پہ بتایا گیا کہ ان کو ہم نے پہلے ہدایت نہیں پہنچائی تھی، اب تم کیونکہ استقامت والی راہ پر قائم ہو اور تم ہی ہمارے پیغام پہنچانے کے منصب کے اہل ہو، تو تم ان اہل قریش کو پیغام پہنچاؤ۔ پھر آپ آ کے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ پھر اس میں فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں اس میں کہ وہ ایمان نہ لائیں گے۔ کیوں ایمان نہ لائیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طوق ڈال دیے گئے ہیں ان کی گردنوں تک، اور وہ اپنی گردنوں کے ان طوق کی وجہ سے جھکا نہیں سکتے۔ ایک تمثیلی ایک یعنی کہ ایک بتایا گیا ہے کہ جو شخص ایمان نہیں لاتا وہ شخص اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، اور ایمان جس کے پاس بھی ہوتا ہے وہ شخص علم کے لیے سرگرداں رہتا ہے، علم کی تلاش میں رہتا ہے، اور جو علم کی تلاش میں رہتا ہے وہ کبھی بھی اپنی گردن اٹھا کے اور غرور کے ساتھ نہیں چلتا، بلکہ وہ اپنی فکر میں سرگرداں اور اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے اور اپنا لبادہ اوڑھ کر اور اپنے مقصد کی طرف چلتا رہتا ہے۔ اب آپ آگے جاتے ہیں تو اسی میں جب ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے تو ابو جہل نے نعوذ باللہ ان کے لیے ایک نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو گمراہ کر دیا، اور ان کے آگے سامنے پیچھے اور چاروں طرف دیواریں لگا دیں، اور ان کے سر پہ ایک وہ یعنی کہ ان کو بند کر دیا گیا کہ وہ ان کی جو دیکھنے کی صلاحیت تھی، سمجھنے کی صلاحیت تھی، وہ مفقود ہو گئی، اور وہ لوگ جو نعوذ باللہ غلط نیت کے ساتھ حضور اکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے تھے وہاں پر نہیں پہنچ سکے، اور حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت رہے۔ تو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو اللہ کے دین کو پھیلاتے ہیں اور اللہ جن کو اس منصب پہ قائم کر دیتا ہے تو پھر اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اب ہم جب آگے پڑھتے ہیں، اس کے بعد اگلا مضمون ہے اسی مضمون میں جو ہمیں نے بتایا کہ نبیوں کا انتباہ، کافروں کا نہ ماننا، اور خوشخبری جو مان گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب آگے پڑھاتے ہیں سنتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں، جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے تو اسے بخشش اور عزت کا ثواب کی بشارت دے دو۔ بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے۔ یہاں پہ بڑی سوچ والی بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوشخبری سنا رہا ہے کہ تم نے کیونکہ میرے نبی کے بتائے ہوئے پیغام کو سمجھا اور علم الیقین حاصل کرا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری سناتا ہے کہ وہ تمہارے اچھے اعمال لکھ رہا ہے اور اس کا صلہ دے گا، اور وہ صلہ صرف وہ نہیں دے گا
کہ جو تم کر گئے ہو، کر رہے ہو یا کرو گے، بلکہ جو تم اپنے بعد بھی چھوڑ کر جاؤ گے اس کا بھی صلہ تمہیں ملتا رہے گا. جو نشانیاں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو تم اپنے بعد نشانیاں چھوڑ کے جاؤ گے اس کا بھی صلہ ملتا رہے گا. اور یہ ہماری محفل ہے آج کی، حضرت داتا خواجہ صاحبزادہ سید امیر الدین چشتی کی مہانہ فاتحہ. اور یہ وہ ان لوگوں میں شامل ہیں آج اس محفل میں ہم اسی لیے موجود ہیں کہ وہ جو کام کر گئے وہ لوح محفوظ میں موجود رہا ہے، اور وہ جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے اس کی وجہ سے بھی لوح محفوظ میں ہم یہاں پہ موجود ہیں، اور ان کے پیچھے چلنے والے ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور ان کے پاس حاضری دے رہے ہیں، اور وہ لوگ زندہ ہیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ان زندہ لوگوں کی جو جن کا ہم نام لیتے ہیں ان کا حق پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم بھی ان لوگوں میں شمار ہو سکتے ہیں جن کو کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بشارت سنائی ہے، کیا ہم بھی ان لوگوں میں شمار ہیں؟ کیا کچھ ایسا کام ہم کر رہے ہیں کہ جو ہمارے جاننے کے بعد بھی جاری و ساری رہے؟ تو میرے بھائی، یہ ہر ایک کا آج ایک غور طرف آج کی اس محفل سے ایک پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں کہ اپنے پر غور کریں، کہ سب سے پہلے تو یہ سوچیں کہ ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں واقعی کہ جو کہ واقعی اللہ تعالیٰ اچھے کاموں میں شمار کر کے وہ جو لوح محفوظ ہے جس کی کتاب کا ذکر کیا گیا ہے اس میں وہ لکھے. اور کیا واقعی ہم ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو ہمارے جانے کے بعد بھی زندہ رہے؟ دیکھیں، آج کی صورتحال میں بتاتا ہوں، جب ہمیں اللہ کے اور اس کے رسول کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، سب سے پہلے ہمیں دنیاوی مسئلے مسائل آڑے میں آ جاتے ہیں. ہمارے کو مختلف پریشانیاں، مصیبتیں وہ سامنے آ جاتی ہیں جو ہمیں کرنا پڑتی ہے. تو یہ میرے بھائیوں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس چیز کو سمجھیں، اس چیز پہ فکر کریں کہ شیطان ہمیں اس طرح سے کیوں بہکا رہا ہے، اور ہم شیطان کے کہنے پہ کیوں چلے جا رہے ہیں، اور کیا شیطان کے کہنے پہ جو ہم چل رہے ہیں کیا ہمیں اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے؟ تو پھر ہم آگے مختصر کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ جو چل رہے تھے، دیکھ لیں آپ، جو ان کے ساتھ چل رہے تھے، ان کا پیغام پہنچا رہے تھے، انہوں نے ان کو اپنے قریب بھی لا کر رکھ لیا، اور ان کو بھی وہ بھی زندہ موجود ہیں اپنی مزارات میں. کہ کیا ہم واقعی اس آیت پہ پورے اتر رہے ہیں جس کے معنی ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، کہ جو ہم نشانیاں پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ہماری یاد زندہ رکھیں، اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، وہ کیا فرائض ہیں جو ہمیں پورے کرنے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شمار کرے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے اور ایک بتانے والی کتاب میں. تو یہ آج کے پروگرام کا اس کے بعد اس کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. اگلے پروگرام میں ہم اسی سورہ یاسین کے اگلے مضمون کے اوپر بات کریں گے تفصیلی، اور آپ کو اس کی معنی اور تشریح پہنچانے کی کوشش کریں گے. کل کا بھلا کل کی خیر، کل کا بھلا کل کی خیر. اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر وجعلنا عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کل کا بھلا کل کی خیر. آمین.